الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لعلى خلق عظيم وقال في موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. قابل صدر احترام معزز حاضرین، ہماری روحانی ماؤں اور بہنوں، اس وقت ہم اور آپ ایک دینی اخوت اور ایمانی جذبات کے ساتھ یہاں حاضر ہوئے ہیں. مقصد صرف اور صرف رضائے الہی، عشق نبی اور عمل صالح والی زندگی کے لیے روشنی حاصل کرنا ہے. اگر مقصد یہی ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے تو پھر دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول فرمائے. آج کا ہمارا عنوان ایک ایسا عنوان ہے جس کی ضرورت ہے. وہ عنوان نہ سیاست سے متعلق ہے، نہ تجارت سے، نہ امامت سے، نہ خطابت سے، نہ سیادت سے، نہ چودراہٹ سے، بلکہ محسن انسانیت، رحم و کرم کے پیکر، رب العالمین کے محبوب، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے متعلق ہے. محترم سامعین کرام، پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں ایسے وقت میں مبعوث فرمایا جب دنیا کی حالت بگڑے ہوئے تھے. لوگوں کے عقائد و معاملات، طور طریقے، رہن و سہن، تجارت و عرفت، سیادت و قیادت، اخلاق و کردار کے لحاظ سے اس روئے زمین پر کسی انسان میں تلاش کرنے سے بھی نہیں ملتی تھی، بلکہ انسانیت کا پورا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا. عابد اور معبود میں کافی دوری پیدا کر چکے تھے. ضرورت تھی کہ اس روئے زمین پر انسان کو انسان بنانے کے لیے، عقائد و معاملات کی درستگی کے لیے، طور طریقوں کو سدھار کے لیے، اخلاق و کردار کا نمونہ پیش کرنے اور عملی جامہ پہنانے کے لیے محسن انسانیت، سرور کائنات، تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعث ہوا. کیونکہ صدیوں سے ایسے اخلاق کا حامل محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ و عظیمہ کی بشارتیں تو ریت و انجیل اور زبور کے ذریعہ نسلاً بعد نسل سنائی جا رہی تھی. وہ وقت آ گیا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بھی عمدہ، عمل بھی عمدہ، عبادت بھی عمدہ، ریاضت بھی عمدہ، دیانت بھی عمدہ، عادت بھی عمدہ، سیرت بھی عمدہ، شرافت بھی عمدہ، سنت بھی عمدہ، مزاج بھی عمدہ. تبھی تو ہم کہتے ہیں تلوار کی باری بعد میں آئی، پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق پیش کیے، شرع کلام پیش کیا، دشمن کے حق میں دعائیں دی. ایک طرف کفار و مشرکین کی اذیت و درناک تکلیف دہ باتیں ہوتی تھی، دوسری طرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ ہوتے. دعا کے لیے دست مبارک اٹھا ہوا ہوتا. اللہ ایسا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرف اہل مکہ دشمنی کرتے، دوسری طرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی امانتیں ہوتے اور صادق و امین کے لقب سے پکارے جاتے. جب سرور کائنات نے مکہ میں توحید کا پرچم لہرایا، اسلام کی باتیں کی، تو پھر ہر ایک کی نگاہ میں میرے نبی کی طرف اٹھی. کسی نے امانتیں رکھ کر آزمایا، کسی نے گالی دے کر آزمایا، کسی نے کانٹے بچھا کر آزمایا، کسی نے تانا دے کر آزمایا، کسی نے کوڑا ڈال کر آزمایا، کسی نے پھندا ڈال کر آزمایا، کسی نے دیوانہ کہہ کر آزمایا، کسی نے مجنون کہہ کر آزمایا، کسی نے دوست بن کر آزمایا، کسی نے مہمان بن کر آزمایا. لیکن خاتم النبیین والمرسلین نے اپنے عمدہ اخلاق کے ذریعہ ہر ایک کو خوش کر دیا، کسی کو ناراض نہیں کیا. آئیے ذرا اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں دوسروں یہودی سے معلوم کرتے ہیں کہ بتاؤ
ذرا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کیسے ہے۔ میرے دینی بھائیوں، ایک یہودی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مہمان بن کر آیا۔ آنے کا انداز عجیب و غریب ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار لیے آتا ہے، انداز دشمنوں کا ہے، کلام گستاخانہ ہے، نہ ادب ہے نہ احترام ہے۔ آ کر کہتا ہے یا محمد میں تیرا مہمان ہوں، دور سے آیا ہوں، تھکا مانندہ ہوں، بھوک اور پیاس سے دوچار ہوں، سب سے پہلے مجھے کھانا کھلاؤ۔ دیکھو دنیا والوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، فرمایا ہاں ہاں تو میرا مہمان ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ میرے دینی بھائیوں، ایک یہودی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مہمان بن کر آیا۔ آنے کا انداز عجیب و غریب ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار لیے آتا ہے، انداز دشمنوں کا ہے، کلام گستاخانہ ہے، نہ ادب ہے نہ احترام ہے۔ آ کر کہتا ہے یا محمد میں تیرا مہمان ہوں، دور سے آیا ہوں، تھکا ماندہ ہوں، بھوک اور پیاس سے دوچار ہوں، سب سے پہلے مجھے کھانا کھلاؤ۔ دیکھو دنیا والوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، فرمایا ہاں ہاں تو میرا مہمان ہے۔ سبحان اللہ، کتنا عمدہ اخلاق ہے۔ یہودی سے نہ نام معلوم کیا گیا، نہ بے ادبی پر ٹوکا گیا، نہ یہ معلوم کیا گیا کہ ننگی تلوار لے کر کیسے آئے ہو، کیا ارادہ ہے، کب تک قیام رہے گا، کچھ بھی معلوم نہیں کیا گیا۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں ہاں تو میرا مہمان ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کے لیے دسترخوان لگاتے ہیں، گھر کا کھانا رکھتے ہیں۔ یہودی مہمان دسترخوان پر دھڑلے سے بیٹھ جاتا ہے، نہ ادب ہے نہ احترام ہے، کھانا شروع کرتا ہے، نہ سنت کا خیال نہ میرے آقا کا خیال کرتا ہے، روٹیاں توڑ توڑ کر کچھ کھاتا ہے، کچھ گراتا ہے، نہ بسم اللہ پڑھتا نہ الحمدللہ کہنا، نہ خدا کا شکر ادا کیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے ہیں کہ میرے دسترخوان پر میری سنت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے۔ یہودی مہمان بھی جی بھر کر میرے آقا کو تکلیف پہنچاتا ہے، لیکن قربان جائیے میرے نبی کے اخلاق کریمانہ پر۔ یہودی مہمان دیکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ناراض ہوئے نہ غصہ ہوئے، نہ تکلیف پہنچائی، نہ بھوکا رکھا نہ بیکار رکھا، بلکہ عزت و اہمیت دی، حوصلہ دیا، احترام کیا، دسترخوان بچھایا، مہمان بنا کر کھانا پیش کیا، پانی پلایا، پورے گھر کا کھانا پیش کر دیا، آرام دیا۔ یہودی مہمان دل ہی دل میں سوچتا ہے، جو برسوں سے سنتا آ رہا تھا کہ آخری نبی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، مکہ میں پیدا ہوں گے، ان کے اخلاق و کردار بڑے عمدہ ہوں گے، یہ باتیں، یہ اوصاف، یہ اخلاق، یہ کردار ان میں موجود ہے، لیکن پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا جائے اور کوئی بڑا تکلیف دہ کام کیا جائے جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو، اس کے بعد دیکھا جائے کہ کیا وہی محمد ہے جن کے اخلاق کے بارے میں سنتا آ رہا ہوں۔ یہودی کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے کھانا کھلایا، پانی پلایا، اب آرام کرنے کے لیے بستر لگا دو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایک ہی بستر ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے ہیں، وہی الہی کا نزول بھی ہے اسی بستر پر ہوتا ہے۔ میرے نبی کا بستر مبارک پاک و صاف ہے اور یہودی کافر لیکن میرے آقا کا مہمان ہے۔ میرے آقا محسن اعظم اخلاقی کے بلند پایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں کیا، بلکہ فرمایا ہاں ہاں میرے مہمان بستر لگاتا ہوں، تم آرام کرو۔ میرے آقا یہودی مہمان کے لیے بستر پیش کرتے ہیں، یہودی مہمان فوراً بستر پر لیٹ جاتا ہے، نہ ادب نہ احترام، مہمان پوچھتا بھی نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بستر ایک ہے، تم کہاں آرام کرو گے۔ یہودی حیران و پریشان ہے کہ عجیب عمدہ اخلاقی کا آدمی ہے، جو کچھ مانگا سب کچھ پیش کر دیا، نہ ناراض ہوا نہ غصہ ہوا، نہ برا بھلا کہا، نہ تکلیف دی، نہ بھوکا رکھا نہ پیاسا رکھا، نہ بیگانہ رکھا، عزت دی، ہمت دی، حوصلہ دیا، احترام کیا، مہمان بنایا، خاطر و تواضع کی، سارا کھانا پیش کیا، دسترخوان لگایا، بستر بھی دیا، آرام ہی آرام، سکون ہی سکون، راحت ہی راحت، عافیت
عافیت ہی عافیت، نہ ڈر نہ خوف نہ بے چینی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے اس اخلاق عظیمہ کریمہ پر دینی قربان ہو جائے۔ لیکن یہودی ابھی بھی دل میں سوچتا ہے بستر دے دینا کوئی کمال نہیں، اس کے بعد کوئی ایسی حرکت کی جائے جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہو اور ان کے ساتھی کو بھی تکلیف ہو۔ میرے آقا رحمت للعالمین شفیع المذنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کو آرام سے سلایا اور خود شب بیداری کے لیے امت کی مغفرت کرانے کے لیے عبادت میں مشغول ہو گئے۔ رات گزرتی جا رہی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مشغول ہوتے جا رہے ہیں، صحابہ بھی اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ یہودی مہمان دل ہی دل میں ارادہ بناتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے آزمایا، لیکن بالکل سچ اور حق پایا، کھرا پایا، عمدہ اخلاق والا پایا۔ اب ایک بار اور آزما کر دیکھوں۔ یہودی مہمان میرے نبی کے پاک بستر پر پیشاب بہانہ کر کے ناپاک کر دیتا ہے۔ رات کی تنہائی میں یہودی نے بطور آزمائش یہ حرکت کر دی، لیکن تھوڑی دیر میں یہودی گھبرانے اور ڈرنے لگا، خوف کرنے لگا، سوچنے اور پریشان ہونے لگا کہ ہو سکتا ہے اب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق و کردار کی وجہ سے کچھ بھی نہ بولے، لیکن اگر صحابہ کو یا عمر فاروق کو خبر لگ گئی تو ان سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس لیے ابھی نہ محمد بیدار ہے، نہ صحابہ دیکھ رہے ہیں، نہ عمر فاروق موجود ہے۔ چلو اسی وقت یہاں سے راہ فرار اختیار کر لے تاکہ صبح ہوتے ہی اپنی منزل کو پہنچ جائے۔ یہودی مہمان نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک کو نجس و ناپاک کر کے رات کی تاریکی میں گھر کا راستہ اختیار کر لیا۔ ڈر اور خوف کی حالت میں اپنی منزل کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ادھر محسن اعظم نبی مکرم ہادی عالم رحمت للعالمین اپنے یہودی مہمان کی خبر لینے کے لیے حجرہ میں آتے ہیں کہ چل کر دیکھ لو میرے مہمان کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ سبحان اللہ، حجرہ میں آتے ہی بستر خالی اور مہمان غائب ہے، نجاست پڑی ہوئی ہے، پیشاب سے بستر تر ہے، بدبو آ رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر پریشان اور فکر مند ہو گئے، ادھر ادھر دیکھنے لگے، مہمان کہیں دور تک نظر نہیں آیا، پریشان ہو گئے، میرا مہمان کہاں چلا گیا؟ اس سے تکلیف ہوئی، ہم نے خبر نہیں لی، رب دو جہاں مجھے درگزر فرما۔ برادران ملت، مجھے کہنے دیجئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تڑپ، یہ فکر، یہ پریشانی، یہ تلاش، یہ جستجو، یہ گریہ زاری، یہ درد، یہ سوز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمدہ اخلاقی کی دلیل ہے۔ جبھی تو قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میرے آقا جب پریشان ہو کر ادھر ادھر تلاش کر چکے، مہمان نظر نہیں آیا تو پھر حجرہ میں تشریف لائے، بستر کو اٹھایا، پانی لیا، نبوت کے ہاتھ سے بستر کو دھونا شروع کیا۔ اتنے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بلال رضی اللہ عنہ آیا۔ اس منظر کو دیکھ کر بلال رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، تڑپ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام میرے ذمہ کیجئے، میں آپ کا خادم اور غلام ہوں، میرے رہتے ہوئے آپ تکلیف نہ اٹھائیے۔ میرے نبی کا جواب سن کر اخلاق بنائیے، کردار بنائیے، سنت پر عمل کیجئے، اسوہ حسنہ اپنائیے، درمند بنیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں بلال مہمان میرا تھا نہ کہ تیرا، اس لیے خدمت کا حق میرا ہے۔ کل اگر میرے رب نے مجھ سے سوال کر لیا تو یہ سوال مجھ سے ہوگا نہ کہ تم سے، اس لیے بستر تو ہم ہی صاف کریں گے۔ حضرت بلال دیکھتے جا رہے ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بستر کو پاک کرتے چلے جا رہے ہیں۔ لوگوں دیکھو تو ذرا یہ انداز کتنا پیارا ہے، بات کتنی اچھی ہے، عادت کتنی نرالی ہے، طریقہ کتنا عمدہ ہے، اخلاق و کردار کتنا بلند ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا پر قربان ہو جائے۔ دنیا آج ایسا اخلاق مسلمانوں کے کردار میں، بات میں، عبادت میں، عادت میں، طریقت میں، معاشرت میں، صداقت میں، عدالت میں، حیا میں، شجاعت میں، قضا میں، ایمان میں، عقائد میں آ جائے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہو جائے، تو پھر سنیے میں کہتا ہوں یقین ہی نہیں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ
تمہاری کامیابی ہوگی، تمہاری عزت اور قدر ہوگی، تمہاری قیمت اور بڑائی ہوگی، تمہاری حقیقت اور اہمیت ہوگی، تمہاری پہچان اور شناخت ہوگی۔ لیکن جب تم نے اپنے اخلاق و کردار کو بگاڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑا، تو پھر کیا ہوا؟ وہ تمہاری نظروں کے سامنے ہے۔ تمہارے ہاتھ سے کامیابی گئی، تمہارے ہاتھ سے عزت بھی گئی، تمہارے ہاتھ سے قدر بھی گئی، تمہارے ہاتھ سے قیمت بھی گئی، تمہارے ہاتھ سے بڑائی بھی گئی، تمہارے ہاتھ سے اہمیت بھی گئی، تمہارے ہاتھ سے پہچان بھی گئی۔ اور آج دشمن اسلام، یہود و نصارہ اور دنیا کے دوسری اسلام دشمن طاقتیں مسلمانوں کو ذلت کی نظر سے دیکھتی ہے، نہیں بلکہ ذلیل سمجھتی اور اسلام کو بدنام کرتی ہے۔ ضرورت ہے کہ اسوہ نبی، سنت نبی اور اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنایا جائے۔ تو میں یاد کر رہا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہودی مہمان کا ناپاک کیا ہوا بستر پاک کر رہے ہیں۔ ادھر یہودی کو آتے راستے میں یاد آیا کہ تلوار چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ فکر ہوئی، پھر ہمت کی کہ چلو ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیدار نہیں ہوئے ہوں گے اور نہ ہی صحابہ بیدار ہوں گے، جلد ہی سے تلوار لے کر واپس آ جاؤں گا۔ اللہ اکبر! تبھی تو کہا جاتا ہے کہ خدا جس کو ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان، تم تلوار چھوڑ کر نہیں جا رہے ہو، ہدایت چھوڑ کر جا رہے ہو۔ تیز تیز قدموں سے جلدی جلدی یہودی واپس ہوتا ہے، اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں دوبارہ حاضر ہوتا ہے تو عجیب منظر دیکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہے، صحابہ بیدار ہے، بلال بھی بیدار ہے، بستر موجود ہے، پانی موجود ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بستر کو صاف کر رہے ہیں۔ میرے آقا محسن اعظم، رحمت کائنات، فخر موجودات، ہادی سبل، خاتم النبیین والمرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر یہودی مہمان پر پڑتی ہے تو میرے آقا نے فرماتے ہیں، مہمان تم کہاں چلے گئے تھے؟ تجھے میں نے تکلیف دی، درگزر کرنا، مجھے رات میں اٹھایا ہوتا، محمد تیری خدمت کے لیے حاضر ہوتا۔ اللہ اللہ! یہ شفقت ہے، یہ محبت ہے، یہ درمندی ہے، یہ حوصلہ بندی ہے، یہ پیار، یہ اخلاق، یہ تڑپ، یہ گریہ، یہ سوز بھرے جملے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن اقدس سے موتی بن کر نکل رہے تھے۔ اور ادھر یہودی حیران و پریشان تھا، لیکن اطمینان تھا، اس لیے کہ اب تو اسے کامیابی ملی۔ یہودی کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس کر، میں نے تجھے تکلیف و پریشانی دی، اذیت دی، تیری شان میں گستاخی اور بے ادبی کی، بد احترامی و بد کلامی کی، توہین رسالت کی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ تجھ پر قربان، بستر بعد میں دھونا، بعد میں پاک کرنا، پہلے مجھے پاک کر کے کلمہ پڑھا دو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ میرے آقا ہادی عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیا، اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا، آخرت بنا دی۔ میرا دعویٰ ثابت ہو گیا، انک لعلی خلق عظیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اب مجھے کہنے دیجئے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا اور اسلام میں داخل کیا، اور یہودی مہمان نے اسلام قبول کیا، نبی کو نبی اور رسول کو رسول مان لیا۔ ڈر اور خوف سے نہیں، تلوار سے نہیں، جنگ سے نہیں، ذلت و ہزیمت سے نہیں، زور زبردستی سے نہیں، ظلم و اکراه سے نہیں، بلکہ اخلاق کو دیکھ کر، کردار کو دیکھ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کو دیکھ کر، عزت و حوصلہ کو دیکھ کر اسلام قبول کیا۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت ہمارے اخلاق و کردار کو بہتر سے بہتر بنا دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔